پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خواہ مخواہ ایک ایسے مسئلے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پاکستانی افواج ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوتی ہیں اور جہاں جہاں ملک کو وطن کو ضرورت ہوتی ہے وہ ہمیشہ پیش ہوتی ہیں, اور اس سلسلے میں جو خاص طور پہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں اس میں افواج پاکستان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب جو تحریک انصاف اور حکومت پاکستان آمنے سامنے ایک معاملے کو لے کے وہ ہے وادی تیرا کا. کل بھی اس پر جو ہے وہ بات ہوئی تھی اور شامی صاحب نے اس پر جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو بھی کی تھی, لیکن آج ایک ہنگامی پریس کانفرنس کرنی پڑی وفاقی وزراء کو, اور اس میں خواجہ آصف صاحب, تارڑ صاحب, اختیار ولی صاحب وہاں پر موجود تھے. تو انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کچھ انکشافات بھی کیے ہیں. بتایا خواجہ آصف صاحب نے کہ جی یہ ایک ایسا روٹین کا میٹر ہے, ماضی کا حوالہ بھی دیا, جس کو خواہ مخواہ ایشو بنایا جا رہا ہے. کیا کہا وہ دیکھیے. موسم جس طرح کا ہے وہاں پہ اور اس ساری بیلٹ میں یہ سارا یہ رسم اس پہ یہ روٹین جو ہے یہ ہر سردیوں میں ہوتی ہے اور پچھلی دہائیوں سے ہو رہی ہے, بلکہ سینچریز سے ہو رہی ہے, کیونکہ یہ برٹش گورنمنٹ کی جو جب حکومت تھی ان کی گزٹیر میں یہ ساری چیز جو ہے درج ہے. تو یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے اس چیز کو انوکھا بنانے کی کوشش کی ہے. 11 دسمبر کو ایک جرگہ ہوا جس میں 24 یا 26 کے قریب مشران جو تھے وہ شامل تھے. وہ ٹی ٹی پی کے پاس کے کہ ہماری یہاں پہ مائیگریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونی ہے, تو کوئی ایک کنسنسس کریٹ کیا جائے اس سلسلے میں. ٹی ٹی پی جو تقریباً اپنے بال بچوں کے سمیت وہاں پہ رہتے ہیں, 400-500 کے قریب ان کی تعداد ہے, انہوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ کامیاب جو ہے نیگوشیشنز کی. دفاعی جو وہاں پہ افواج جو ہیں, فوج جو وہاں پہ تعینات ہے یا اس علاقے میں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ تاریخی حوالہ دے رہے تھے, بتا رہے تھے کہ یہ ایک روٹین کا میٹر ہے. نقل مکانی جو ہے وہ ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی, لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ جو نقل مکانی ہوئی اس کو ایشو بنایا جائے سردی کے موسم میں. شامی صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ایک اور بھی بات خواجہ آصف صاحب نے کی ہے, اور وہ وہی بات ہے جس کا حوالہ کل بھی آپ نے دیا تھا کہ جی 12,000 ایکڑ پر پوست کی کاشت وہاں ہوتی ہے. اس بارے میں کیا کہا خواجہ آصف صاحب نے, وہ بھی دیکھیے ذرا. 12,000 ایکڑ کے اوپر ہیمپ کاشت ہوتی ہے اور اس کا منافع جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپیہ پر ایکڑ ہے. جو اس کے ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ وہاں پہ جو سیاسی لوگ ہیں یا ان کی جیب میں جاتے ہیں یا ٹی ٹی پی کی جیب میں جاتے ہیں. صوبائی حکومت کے جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں ان کے جو مفادات جو ہیں وہ کس طرح جڑے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. کے پی کی حکومت جو ہے وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے اپنی ناکامیوں کا وہ فوج پہ یا کسی ایسے آپریشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں. فوج وہاں پہ آئی بی اوز کرتی ہے, آئی بی اوز کرتی رہے گی. لیکن اختیار ولی صاحب نے ایک نئی بات بتا دی. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سارا کا سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے پیسہ بٹورنے کے لیے, اور یہ پیسہ 8 فروری کو ہونے والے احتجاج میں استعمال ہونا ہے. وہ دیکھیے کیا کہتے ہیں. یہ جو سرکاری نوٹیفیکیشن ہے اس میں باقاعدہ یہ لفظ ڈپٹی کمشنر نے منشن کیا ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے یہ والنٹیرلی ہوگی, یہ والنٹیئر موومنٹ ہوگی. اس کے لیے پیسوں کا رکھنا ہی یہاں پر میری اس بات کو درست ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ کریٹ کیا گیا مال بنانے کے لیے. اب ان لوگوں کو یہ جو جس حالت میں ان کو پش کیا گیا ہے, یہ جس کو آپ فورس ڈی پاپولیشن کہیں, جبری نقل مکانی کہیں, ہماری حکومت کا یا پاک فوج کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, جو وہاں کے خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ 8 فروری کے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے ان لوگوں کو اپنی بھٹی کا ایندھن بنانا ہے. دس از واٹ دے آر ڈوئنگ. اس کو ڈرٹی پالیٹکس ہی کہتے ہیں. شامی صاحب, اگر ہر سال ہی نقل مکانی ہوتی رہی ہے تو پھر یہ جو مسئلہ یہ ہائی لائٹ اس دفعہ کیوں ہوا, متنازع کیوں بنا؟ دیکھیں, کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے, لائے ہیں بزم ناز سے لوگ خبر الگ الگ. دیکھیں, وفاقی حکومت کا جو موقف ہے اس میں بھی بڑا ابہام ہے. اچھا, یعنی پہلے یہ بات کہی گئی کہ یہ صوبائی حکومت جو ہے اور صوبائی کابینہ نے اس نقل مکانی کی اجازت دی ہے منصوبہ بندی کے ذریعے سے,
اس کے لیے صوبائی کابینہ میں یہ معاملہ زیر بحث آیا ہے، فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے رقم بھی مختص کی گئی ہے۔ بالکل۔ پھر ایک جرگہ ہوا اور اس جرگے میں بھی اس کے حدود و قیود طے کیے گئے۔ اگر یہ نقل مکانی جو ہے یہ موسم کی شدت کی وجہ سے ہو رہی ہے تو پہلے دن یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک بار تو یہ بات کہی گئی کہ یہ نقل مکانی جو ہے ایک سوچے سمجھے طریقے سے ہو رہی ہے، صوبائی حکومت نے اس کی ذمہ دار ہے اور اس نے اس کے لیے رقوم بھی مختص کی ہیں۔ بے شک، لیکن حکومت تو شاہد صاحب یہ کہہ رہی تھی نا کہ یہ تو سرد موسم میں نقل مکانی ہوتی رہی ہے، سرد جبھی موسم آج میں وہ آفیشیل گیزیٹیئر آف برٹش گورنمنٹ نہیں، وہ تو درست 1880 نے کا کہا حوالہ کہ دے رہے نقل ہیں۔ مکانی سرد موسم میں ہوتی رہی تو پھر تو بالکل ایک صورتحال بدل جاتی ہے نا۔ اب وہ صوبائی حکومت جو ہے وہ بھی پلہ نہیں پکڑا رہی تھی اور اس کے جو ترجمان ہیں وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ وفاقی حکومت جو ہے وہ یہاں آپریشن کر رہی ہے اور حالات کو یعنی سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب اگر یہ معمول کی کارروائی ہے اور اگر لوگ یہاں سے نقل مکانی کرتے ہیں تو کیا پھر ہر سال حکومت ان کو زر تلافی دیتی ہے یا معاونت کرتی ہے ان کی؟ ہاں جی، تو اس کا مطلب جب ان کو آپ نے اسباب فراہم کرنے ہیں، جب ان کو معاوضہ دینا ہے تاکہ پھر 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے وہ یہاں سے دور رہیں گے، مکان جہاں سے کرائے پہ لیں گے وہ کرایہ دینا ہے، جو اخراجات آئیں گے وہ اخراجات دینے ہیں، جو ان کو نقصان پہنچے گا وہ اس کی تلافی کرنی ہے، صحیح، تو سب کے لیے رقم مختص کی گئی۔ تو کیا ہر سال اس طرح کی رقم مختص ہوتی؟ ہاں جی، یہ سوال ہے۔ کیا اس وقت موسم کے ساتھ دہشت گردی جو ہے مل کے اس نے یہ صورتحال پیدا کی ہے؟ ٹھیک، دیکھیں نا، اب وہاں پوسٹ بھی کل بھی میں نے عرض کیا تھا 12,000 ایکڑ علاقہ ہے ہاں جی، جس پہ پوسٹ کاشت ہوتی ہے، جی ہاں، اور پھر یہ ہے کہ جہاں 35 لاکھ فی ایکڑ اس کا منافع ہے۔ اور ظاہر ہے کہ منافع اس کا بہت ہے اور اس لیے اس کی جو متبادل اجناس ہیں ان کا تو اور متبادل جو فصلیں ہیں اس پر تو کوئی بہت زور دیا جاتا ہے لیکن پھر وہی کاشت شروع ہو جاتی، یعنی اس کی جگہ پھل اگائے جائیں، کوئی اپنا ایسی کاشت کی جائے جہاں سے جو کسان ہیں ان کو آمدن بھی ہو سکے اور وہ اس کی پوسٹ کی کاشت بھی نہ کر سکے۔ صحیح، اب لیکن اس میں بھی پھر کامیابی نہیں ہوتی کیونکہ منافع اس میں اتنا زیادہ ہے کہ دوسری کوئی فصل جو ہے اس کا متبادل نہیں ہو پاتی۔ ٹھیک، تو اب اس میں یعنی جو بھی صورتحال ہے یہ تو ہم نے دیکھا ہے نا کہ لوگ بڑی تعداد میں گھروں سے نکلے ہیں اور بعض لوگوں کے مکانات تو موجود ہیں ہاں جی، صوبے کے دوسرے علاقوں میں، جو باوسیلہ لوگ ہیں وہ ان کے مکانات وہاں موجود ہیں، وہ وہاں چلے گئے، وہ کیمپ میں رہنا بہت سو پسند بھی نہیں کے کرتے۔ عزیز و اقارب ہیں وہ ان کے پاس چلے گئے، اور بعض جو ہیں کیمپوں میں، اب کیمپوں میں رہنے کو لوگ ترجیح نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہیں عزیز و اقارب کے پاس چلے جائیں، اب ان کو کرائے کی مد میں بھی رقم فراہم کی جا رہی ہے۔ ہاں جی، تو اس میں اب یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سارا ابہام جو ہے اس کو دور کیا جاتا۔ اب وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ایپیکس کمیٹی جو صوبائی ہے اس کے وہ سربراہ ہیں، صحیح ہے، اس کا اجلاس بلا لیتے، اس میں فوجی حکام بھی شریک ہو جاتے مقامی جو ہیں اور دوسرے سٹیک ہولڈرز بھی آ جاتے تو وہاں یہ مسئلہ طے ہو جاتا۔ اگر وزیر اعلیٰ نے یہ توفیق نہیں ہوئی تھی ان کو تو پھر وفاقی سطح پر اجلاس بلا لیا جاتا اور وہاں یہ معاملہ ریزالو کر لیا جاتا۔ ہم اس میں ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں۔ اور اس بیچ انسانی المیہ جو ہے اس نے پھر جنم لیا، ظاہر سی بات ہے کہ دونوں ہی اگر صرف نظر کر رہے ہیں اور اس میں سیاسی ایک ایلیمنٹ بھی شامل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے لوگ جو ہیں وہ تو سردی کی شدت سے یا دہشت گردوں کے کی کارروائیوں سے عاجز آ کر وہ تو نقل مکانی کر رہے ہیں، وہ تو دیکھیں نا ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب کہ جی 24 مشران جو ہیں وہ جا کے ٹی ٹی پی سے انہوں نے بات کی اور ایک دفعہ نہیں 11 24 31 دسمبر کو جرگہ ہوا، تو صوبائی حکومت بے خبر تھی؟ صوبائی حکومت ڈپٹی کمشنر اس پہ دستخط کیے ہیں، صوبائی حکومت کو بھی اس کا پتہ تھا کہ یہ جرگہ ہوا ہے، وفاقی حکومت کو بھی اس کا پتہ تھا، تو پھر الگ الگ بولیاں کیوں بولی جا رہی ہیں، ایک زبان کیوں نہیں بولی جا رہی؟ اس کے لیے وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتی، وزیر اعظم اجلاس بلا لیتے، وزیر اعلیٰ اجلاس بلا لیتے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک میڈیا جنگ، آپ بیانیے کی جنگ، بیانیے کی جنگ شروع کر دیں، میڈیا جنگ میں تبدیل کر دیں۔ لوگ تو بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، ان کی پریشانیاں دور کریں، ان کے اس پہ دل پہ ہاتھ رکھیں۔ بیرسٹر گور صاحب نے، شامی صاحب آج یہی بات کی ہے، ہم عامر رانا صاحب سے بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے، ذرا سنیں ذرا بیرسٹر گور صاحب جو ہے انہوں نے اس بارے میں کیا فرمایا۔
دیکھو ایک ملاقات تو ہو، ملاقاتیں ہونی چاہیے، ملاقاتیں ہوگی تو آواز آئے گی. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سننے میں آیا کہ 8 فروری تک ملاقاتیں نہیں ہوگی، بھائی 8 فروری کے بعد بھی تو پاکستان نے رہنا ہے نا، سیاست نے رہنا ہے. تو اگر ایسا ہی ہے تو ملاقاتیں کراؤ. پہلے بھی تو ملاقاتیں ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے اس پہ میں اس بات پہ قائل ہوں کہ ایک بیانیہ رکھو، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کرو، اس بھی سیاست نہ کرو. اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو خدا را اس کو ویٹو اور پریس ریلیزز میں نہ کرو، اس کو متعلقہ فورم. کہہ رہے ہیں کہ ایک بیانیہ رکھو. شامی صاحب اس سے پہلے کہ اس پہ ہم بات کریں، آگے چل کے ہم نے کرنی بھی ہے اس پہ، کیونکہ آج اڈیالہ میں کیا ہوا، اڈیالہ کے باہر، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. عامر رانا صاحب سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، کالم نگار بھی ہیں اپنا، یعنی کہ بڑا زبردست ان کا جو ہے وہ رائٹ اپس ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم عامر رانا صاحب. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ شامی صاحب کو سلام عرض کیجیے گا. بہت مہربانی، شکریہ. آپ تو کے پی کے گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس آئے ہیں، تو جی آپ یہ بتائیں یہ تیرا وادی میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے کیا دیکھا ہے اور کیا انفارمیشن آپ کی ہے؟ دیکھیے، آپ نے بالکل درست نشاندہی کر دی، اور تجزیہ بھی آپ کا بالکل درست تھا. اور بنیادی طور کے اوپر تو خیبر پختونخوا کی حکومت اور ہماری مرکزی حکومت کا سیاسی اختلاف جو زیادہ ہے. اور پھر ابھی آپ نے ایک بیان بھی چلا دیا ان کے رہنما کا، 8 فروری بھی قریب ہے، لیکن یہ ایک ٹینشن سیاسی تو ہے، اور اس کی وجہ سے یہ پورا کا پورا ایشو متاثر ہو رہا ہے. اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے، پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا باجوڑ کے اندر آپریشن ہوا تھا، ٹھیک. اور اس وقت بھی جو ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی، لوگ نکلے تھے گھروں سے، اور بہت تنقید ہوئی تھی. اس وقت بھی صوبائی حکومت اور ہماری مرکزی حکومت جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تھے. اس وقت بھی جرگے ہوئے تھے، اور وہ جرگے جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ ہی ہوئے تھے کہ کیسے نکلیں گے، کیسے ہوں گے. لیکن الٹیمیٹلی جو ہے اس وقت پھر یہ سیکیورٹی فورسز نے فیصلہ کیا کہ ابھی ہمیں آپریشن کرنا ہے. انہوں نے کیا. اس کی کاسٹ بہت زیادہ تھی، اور اس کا ہیومنٹیرین لاسز بھی، اور یہ تمام چیزیں، لیکن الٹیمیٹلی چیزیں ہو گئیں. تو ابھی یہ جو تیرا کے اندر اس کو بنیادی ضرورت تو یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے بتاتے کہ یہ کتنا کریٹیکل ایریا ہے، اور موسم سرما میں آپریشن کرنا کیوں ضروری ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ عام سیزن کے اندر جو ہے وہ آپریشن ممکن نہیں ہوتا. یہ طالبان کے لیے یہاں پہ 4-5 طرح کے گروہ ہیں. ان دنوں میں ان کے لیے لاجسٹک کی سپلائی جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے. افغانستان کے رستے جو ہیں وہ کافی دشوار گزار پہلے سے ہیں، مزید ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ موسم ہے جس میں سیکیورٹی فورسز کو ایک بڑا ایج حاصل ٹی ہوتا ٹی ہے. پی کے تو 500 لوگ بتا رہے تھے آج خواجہ آصف صاحب، اور دیگر بھی کوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ تنظیمیں ہیں، ان جی کے لوگ بھی ہیں. بالکل، ایک تو ٹی ٹی پی ہے، شاید آپ کے علم کے اندر ہو. ایک وہ منگل باغ کی تنظیم بھی تھی نا ایک زمانے میں، ہاں جی، اس نے بڑا یہاں انصار الاسلام دوست جمائی تھی، انصار جی الاسلام. جی، وہ لشکر اسلام جو ہے، لشکر اسلام. اسلام. اس نے تو گل بہادر کو جوائن کیا. انہوں نے اتحاد المجاہدین بنائی ہے، جو ٹی ٹی پی سے زیادہ خطرناک گروپ بنتا جا رہا ہے. یہ اچھے طالبان کا گروپ تھا. ایک حرکت انقلاب اسلامی بھی دوبارہ جو ہے وہ یہاں پہ بنی ہے. یہ مختلف شیڈز کے جو ملیٹنٹس یہاں کے اوپر ہیں. لیکن جو اہم بات یہ ہے کہ جب سیکیورٹی فورسز الرٹ اس وقت ہوئی تھی جب پاکستان کے اور افغانستان کے مذاکرات چل رہے تھے یہ استنبول کے اندر، تو تب ولی محسود نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں اس نے کہا کہ میں تو پاکستان میں ہوں، اور اس نے تیرا کے قریب ایک علاقے کا گاؤں کا نام لیا تھا کہ میں اس وقت یہاں پہ موجود ہوں. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بیان تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر دباؤ بھی اس وقت مذاکرات کے اندر آیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لیڈرشپ ادھر ہے، وہ تو ادھر ہے. تو یہ اس کا بھی ایک نتیجہ ہے. آپ نے پھر پوری اس کی سوشیالوجی علاقے کی بتا دی. یہاں پہ کوئی ریگولر مائیگریشن نہیں ہوتی، طویل عرصے سے رک چکی ہوئی ہے یہاں پہ. اور نہیں، اگر سردی کا موسم جو ہے اس میں کارروائی آسان کیوں ہوتی ہے ان کے خلاف؟ کیونکہ ان کی نقل و حرکت محدود ہو جاتی ہے، اس لیے. جی بالکل، کیونکہ طالبان کی جو سپلائی لائن ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہے، تو وہاں پہ دشواری ان کے لیے زیادہ کئی گنا بڑھ گئی ہوئی ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے نسبتاً یہ آسان ہے اس موسم کے اندر آپریشن کرنا. اور یہ چیزیں جو ہیں ادھر علاقے کے لوگوں کو عام طور پہ پتہ ہے، جو ایک عام آدمی کو پتہ ہے
تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کھل کے بات کرنی چاہیے تھی، اور اسی لیے لوگ نکلے جس وقت انہیں کہا کہ آپ جائیے، جرگہ ہوا، اور اس وقت اس میں یہ بھی بات مقامی لوگ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے اداروں کا بھی اس کے اندر پوری حمایت حاصل تھی کہ ہم آپ کو کمپنسیشن منی دیں گے اور جلد سے جلد آپریشن کو مکمل کریں گے، اور پھر آپ کو واپس بلا لیا جائے گا۔ تو وہ اس میں 500 سے تو شاید زیادہ ہی ہوں گے، لیکن نمبر میٹر نہیں کرتا۔ ممکن یہ ہے کہ اس آپریشن میں بہت زیادہ ملیٹنٹس کی کیجولیٹی زیادہ نہ ہو، لیکن یہ اس اعتبار سے زیادہ اہم ہے کہ وہ اہم درے اور پیسیجز جو ہے جو اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ان رستوں کے لیکن اوپر سیکیورٹی فورسز ہوں یا پھر ڈاکٹر صاحب حکومت پاکستان، وہ تو یہ کہہ رہی نا کہ آئی بی اوز تو ہو رہے ہیں، لیکن کوئی باقاعدہ ضرب یا جو ماضی میں آپریشن ہوا اس طرح کی طرز کا تو کوئی آپریشن نہ پلان ہے اور نہ ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وزیر دفاع صاحب جو ہیں اس کو ایک سیاسی بیان کے طور پہ لینا چاہیے، حقائق اس کی طرف نہیں ہے، اسی لیے میں نے فوری طور پہ آپ کو باجوڑ کے آپریشن کا حوالہ دیا تھا جو پچھلے سال ہی ہوا اور بڑا میجر آپریشن تھا۔ اور یہ آئی او بیز تو جو ہیں وہ مسلسل ہوتے رہتے ہیں، اور وہ ان کی تعداد پچھلے سال بھی کوئی 700 سے زیادہ تھی۔ اس کے لیے نقل مکانی نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہ بہت ہی ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں جی۔ اور ٹارگیٹڈ اور ایک مخصوص ایریا کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر پوری علاقہ جو ہے وہ اس کی رینج کے اندر نہیں آتا۔ لیکن اب یعنی ایک تو موسم کی شدت کی وجہ سے بھی نقل مکانی ہوتی ہے، اور اب ایک اس پہ پھر اب یہ دہشت گردوں کا معاملہ ایک الگ ہو گیا، تو دو چیزیں جو یکجا ہو گئیں جس سے لوگ مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ نقل مکانی کریں۔ اور یہ نقل مکانی تو ظاہر ہے ایک مقررہ وقت کے لیے ہے نا، کوئی 2 مہینے میں 2.5 مہینے میں ان کی واپسی شروع ہو جائے گی۔ جی بالکل، یہی ہے کہ خیال کے 3 ماہ کے اندر یہ واپسی ہو جائے گی، لیکن یہ بڑا پولیٹیکلی بھی بڑا چارڈ ایریا ہے۔ اس کے قریب ہی جو ہے وزیر اعلیٰ کا حلقہ ہے، باقی جو قریب کی کانسٹیٹنسیز ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کی ہیں، یہاں کا یوتھ بلک بھی بڑا ایکٹیو ہے، وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایکٹیو ہے، تو وہ فیکٹر بھی بڑا زیادہ ہے، باوجود کہ کے پی گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے، سیکیورٹی فورسز کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی رستوں کو کھلا رکھنے کے لیے اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن جہاں پہ بھی تھوڑی سی بھی ٹس سے مس ہوتی ہے تو ایک ان کی ٹیم جو ہے وہ پل پڑتی ہے اس کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اگر ادھر سے کچھ ہو جائے تو وہ یہ جو ایک بات ابھی گور صاحب کر رہے تھے وہ بالکل درست ہے کہ کم از کم ان معاملات کو جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے اور آپریشنز کے، اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو وفاقی حکومت بھی کر رہی ہے اور صوبائی حکومت بھی اس کے ساتھ۔ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا اقدامات کیے جانے چاہیے اس وقت؟ دیکھیے یہ آپریشن تو ابھی تیار ہے بالکل، اس میں تو ابھی تو کچھ تجویز کیا ہی نہیں جا سکتا، بس یہی ہے کہ یہ اس کا جو آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہے، جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کی اچھے طریقے سے دونوں مل کے جو ہے اس کی دیکھ بھال کر لیں۔ باقی 2-3 مہینے کی بات ہے، یہ تو پہلے سوال ہونا چاہیے تھا کہ پہلے دیگر سیاسی جو چینلز ہیں ان کو استعمال کر کے بات چیت کر لیتے، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ایک دور کے اندر لوگ خود طالبان کو نکالنے کے لیے بھی جو ہے وہ سامنے آتے رہے، لیکن ابھی تو وقت نہیں ہے ان ساری باتوں کا کہ کیا کیا آپشنز ہو سکتی تھیں۔ آپریشن تیار ہے، وہ ہوگا، اب تو یہ آئی ڈی آپ جو کہہ رہے ہیں آپریشن تیار ہے، اس میں پھر مین ٹارگٹس ہوں گے کیا؟ مین ٹارگٹ تو ٹی ٹی پی کے ہیں، ٹی ٹی پی سے بھی زیادہ، گروپوں سے زیادہ جو ہے وہ جن ایریاز کے اندر یہ ان کی موجودگی کے شواہد ہیں، ان ایریاز کے اندر سیکیورٹی فورسز کو ایڈوانس کرنا ہے، اس کو مزید جو ہے وہ بارڈر کے افغانستان کے قریب لے کے جانا ہے، تاکہ انفلٹریشن جو اب عید کے بعد موسم بہار شروع ہو تو کم از کم یہ والی سائڈ جو ہے محفوظ ہو چکی ہوئی ہو۔ یہ ٹارگٹ ہے، اس ہدف ہے اس آپریشن کا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کتنا کامیاب ہوگا، لیکن لیکن لگتا ماضی ہے کو اگر رانا صاحب دیکھا جائے تو جہاں جہاں آپریشن ہوئے پاکستان افواج کو کامیابی ملی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پر جو نظام ہے اس کو بہت اچھے سے بہتر بھی ظاہر ہے افواج پاکستان نے لوکل جو بھی یعنی مقامی ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ یہاں پر جو بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہاں نہ وہ بتا رہے ہیں کہ نہ کوئی تھانہ ہے اس علاقے میں، 13 سال سے ظاہر ہے حکومت تو ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن اس پر توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ اگر خود سی ایم جو ہے ان کا تعلق بھی اس کے قریبی علاقے سے ہے، اسکول ہیں تو وہاں پر ٹیچر نہیں ہیں، وہاں پر یعنی کہ جو فرنیچر ہے وہ نہیں ہے، یہ اس سب کے اوپر جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ پھر آگے چل کے لازمی توجہ دینی پڑے گی؟
देखिए ये अगर बहुत ही मजाक वाली सी बात है, क्योंकि ये नई डिस्ट्रिक्ट्स मर्ज हुई हैं, और जो इनका पहला 100 बिलियन रुपीस का बजट था वो उस सियासी हुकूमतों ने खर्च नहीं किया। और ये इसके अंदर एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये सवाल है, इसको इतना सिंपली आम लोगों को ये बताएंगे तो वहाँ पे लोग हंसेंगे इसके ऊपर। उसकी वजह क्या है, क्यों स्कूल नहीं बने, और स्कूल हैं तो वहाँ पे क्यों अमल नहीं हो रहा, पुलिस स्टेशन क्यों नहीं बने। ये फेस वाइज चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं फाटा रिफॉर्म्स के बाद। जो पूरी की पूरी तवज्जो रही है वो सदर्न पार्ट के ऊपर रही है, वजीरिस्तान के ऊपर, नॉर्थ और साउथ के ऊपर, क्योंकि वो क्रिटिकल थे। वहीं पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो पैसे बजट थे वहीं के ऊपर ज़्यादा लगे हैं। और ये बजट जो है वो सूबाई हुकूमतें कम खर्च करती रही हैं और अभी भी कम कर रही हैं। यानी जो पोस्ट है, हाँ। जो काश्त हुई है, हाँ। वो भी तल्फ हो जाएगी सारी फसलें। या इस्तेमाल हो जाए, जैसे हुकूमत कहती है दवा भी बनती है नहीं, उससे, वो तो देखिए हाँ। वो नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसका तरीका ये है कि इन दिनों में तो बर्फ के दिनों में तो वो जितनी भी जो शाखें पत्ते गिर चुके हुए होंगे, जब तक ये ऑपरेशन खत्म होगा तो लोग वापस आ जाएंगे। तो पत्ते चुनना कोई मुश्किल काम तो नहीं। ठीक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब हमारे साथ मौजूद। देखें ये जो इलाका है ना, ये तो फाटा का हिस्सा है ना, जी हाँ। जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया कबाई इलाका, था यानी कि जो सूबे का हिस्सा नहीं था। ठीक है। अब बाद में इसको फिर मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इसको एक तरमीम करके कॉन्स्टिट्यूशन में 2018 में गालिबन, हाँ। 2018 में हाँ जी। इसको हिस्सा बनाया गया, कंसेंसस के साथ ये फैसला हुआ। सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम जो थी, उलमा फजलुर रहमान, वो इसके खिलाफ थे। उनका ख्याल था कि कबायली इलाके की अलग हैसियत बरकरार रखनी चाहिए, लेकिन इनको फिर मर्ज कर दिया गया। अब ये KPK का हिस्सा है। सही है। और वहाँ उसके बाद वहाँ से फंड फराहम होने थे वफाकी हुकूमत की तरफ से, और NFC जो है उसमें हिस्सा बढ़ना था उसका, ठीक है। KPK का। ठीक है। अब KPK हुकूमत कहती है कि हमें वो फंड्स फराहम नहीं हुए, वफाक कहता है कि KPK की हुकूमत वो फंड इस्तेमाल नहीं कर रही प्रॉपरली। जी हाँ। अब ये एक दूसरे की इल्ज़ाम तराशी होती रहती है। सिक्योरिटी की मद में तो लेकिन इजाफी दिया है लेकिन ना, मसला ये है कि जो NFC में उनका हिस्सा है वो भी उनको मिलना चाहिए। ठीक है। और यहाँ जो यानी जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए था, वो भी होना चाहिए। तो अगर सारे मिलके बैठ जाएं और जो भी मुश्किलात हैं उनका इदराक कर लें, तो एक मुश्तरका हिकमत अमली अपना सकते हैं। आज गौहर साहब जो हैं, जो PTI के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। लेकिन और हम यही अर्ज कर रहे हैं, लेकिन वो तो बाइख्तियार चेयरमैन है ना अपनी पार्टी के, तो अपनी पार्टी के जो वज़ीर आला हैं उनको हिदायत दे सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। सिर्फ अखबारी बयान से तो काम नहीं चलता, क्योंकि हम तज्जिया तो हम कर सकते हैं ना। बैरिस्टर गौहर साहब को तो तज्जिया नहीं करना चाहिए। हाँ जी। उनको तो वाज़ेह तौर पे इक़दाम करना चाहिए। लेकिन इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उनको भी इस मामले में पेशकदमी करनी चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल है, बजाय इसके कि आप ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात कहें फिर दूसरी बात कहें फिर उसका जवाब दें, एक दूसरे के लत्ते लें, तो जो लोगों की मुश्किल ये है। सवाल हुआ आज ख्वाजा आसिफ साहब से कि भाई आप बता तो रहे हैं, इल्ज़ाम भी लग रहा है, सब कुछ है, लेकिन क्या इस मौके पर जब लोग परेशान हैं, हुकूमत यानी जो वफाकी हुकूमत है और KP हुकूमत, क्या इनका आपस में कोई राब्ता है, कोऑर्डिनेशन राब्ता है? होना चाहिए ना, राब्ता होना चाहिए, राब्ता करना हम चाहिए। तैयार हैं बस ये बात तो करने के लिए। कोई दुश्मन मुल्कों की फौजें थोड़ी हैं जो आपस में लड़ रही हैं। हम यानी एक और लोग जो हैं परेशान हाल हैं, उनकी परेशानियां दूर की जाएं। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, शायद ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। तो शामी साहब, हुकूमत तो इल्ज़ाम लगा रही है कि PTI डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, माल बनाने की कोशिश है, ये वादी तीरा का मसला जानबूझकर उठाया जा रहा है और इसका जो पैसा है वो बेसिकली एहतजाज के लिए इस्तेमाल होगा। अब आज मुलाकात का भी दिन था, मुलाकात नहीं करने दी गई, ये भी खबर आई। वली साहब जी ने ये फरमाया है, जी ये फरमाया उन्होंने। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं जी वो, हाँ। और शफीउल्लाह जान साहब की गुफ्तगू सुन ले तो वो यही बातें जो है वफाकी हुकूमत के बारे में कह रहे हैं कि वो सियासत कर रही है और नुकसान पहुँचाना चाहती है हमें। मगर बात यह है कि बसात अदब इख्तियार वली साहब का बड़ा एहतराम है मुझे। बसात अदब मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें एहतियात से बात करनी चाहिए, और सियासी हरीफ जो हैं उनके बारे में भी तहम्मुल से तदब्बुर से बात करें और मामलात को हाल की तरफ ले जाएं, उलझाएं ना।
تو شاید اس سے تو لگ رہا ہے اور الجھے گا، کیونکہ آج بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی، اور وہی سوال جب ہوا بیرسٹر غور سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری تک ہمیں اس کا مطلب ہے وادی طیرہ کا جو معاملہ ہے اس کا تو کوئی تعلق نہیں نا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو ملاقات کی اجازت نہیں ملی عمران خان صاحب سے. لیکن میں نے تو یہ سنا کہ جو یہ خبر بھی آئی نا شامی صاحب کہ آج مل گئی تھی اجازت، ان کو اجازت مل گئی تھی کہ آپ ملاقات کریں، اور وہ وہاں تشریف بھی لے گئے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں اکیلا ملاقات نہیں کروں گا، ان کے ایک اور وکیل جو ہیں وہ میرے ساتھ ہونا چاہیے. تو اب یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ اکیلا ملنے میں کیا قباحت. کم از کم شامی صاحب ان کی اگر وہ مل لیتے تو یہ تو پتہ چل جاتا کہ وہ آنکھ میں انفیکشن کی جو بات کی خبریں اڑائی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک ہے کہ ان کی آنکھ میں انفیکشن ہوئی ہے اور وہ اس کا ڈاکٹر یہ چیک کر رہے ہیں اس کو. ہاں جی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ علاج باہر ہوگا یا نہیں ہو سکتا، علاج ہسپتال میں ہوگا. اگر بیرسٹر غور مل لیتے تو یہ بات بھی واضح ہو جاتی. لیکن انہوں نے شاید سمجھا ہوگا کہ وہ اکیلے ملیں گے تو پھر ان کو ایک ٹارگٹ کر لیا جائے گا، سوشل میڈیا بریگیڈ ان پہ حملہ آور ہو جائے گا، ان کی کوئی بات جو ہے اس کو پھر مختلف رنگ پہنا دیے جائیں گے. صحیح ہے. اس لیے انہوں نے بھی بیچاروں نے اپنی عزت اپنے ہاتھ تو یہ فیصلہ کیا کہ اکیلے نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ یعنی احتیاط تھی یا اپنے اوپر ایک بے اعتمادی تھی. ان کو آخر وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں اور خود عمران خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، ان کو ملنا چاہیے تھا. اکیلے ملتے واپس آ کر بات کرتے، ان کی صحت کے بارے میں معلوم ہوتا، جو لوگوں کی تشویش ہے وہ دور ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند رکھے، اور ان کی جو آنکھ ہے اس کے بارے میں جو بھی اطلاعات آ رہی ہیں اس کا بھی کوئی واضح طور پر جیل انتظامیہ کو جواب دینا چاہیے اور نوٹیفائی کرنا چاہیے کیا بات ہے، کیا اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے. اور اگر ڈاکٹرز ان کا چیک اپ کیا ہے تو وہ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ بھی عام کر دی جائے، پبلک کر دی جائے. اور اگر وہ ہسپتال میں ان کا علاج ہونا ہے تو ان کو ہسپتال میں داخل کرایا جائے. اس میں کیا، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں. شامی صاحب آج ایک بار پھر ایم کیو ایم اور سندھ حکومت جو ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے، اور مصطفیٰ کمال صاحب پھر وہی اپنا جو مطالبہ ہے وہ دہرا رہے ہیں. ذرا سنتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے. آج سیکیورٹی سے متعلق بھی انہوں نے کچھ انکشافات کیے. ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم نے اس شہر سے دہشت گردی ختم کی ہے، تو صرف ظلم کو ظلم کہنے پہ آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایک طرح سے دھمکا رہے ہیں نا کہ ہم آپ کی سیکیورٹی لے لیں گے، ایسے کہ ہم چپ ہو جائیں گے. کراچی شہر کے شارع فیصل پہ کھڑے ہو کر پاکستان مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، سندھو دیش کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ان کی سیکیورٹی تو نہیں وڈرا ہوتی، ان کو تو کوئی پولیس نہیں پکڑتی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو صرف آئینی اور قانونی بات کی ہے. ظلم کو ظلم کیا، ظلم کا اس پہ اتنی ناراضگی ہے. 22,000 ارب روپے ملے 17 سالوں میں. اتنا پیسہ ہے کہ پورا سندھ 50 دفعہ بلڈوز کریں اور 50 دفعہ نیا سندھ بن سکتا ہے. گو کے بعد میں تردید کر دی وزیر داخلہ سندھ نے بھی، شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی آ کے کہا کہ ہم نے تو کوئی سیکیورٹی، بلکہ ہم نے زیادہ دی ہوئی ہے وفاق سے، جو وفاقی وزراء ہیں 10 اہلکار بھی ہیں. مصطفیٰ کمال تو وفاقی وزیر ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب بھی وفاقی وزیر ہیں. تو ان کی جو سیکورٹی ہے وہ تو وفاقی وزیر کی سیکورٹی ہے، تو وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہوتی. صحیح. اس کو تو وڈرا کیا نہیں جا سکتا. اگر دوسرے کسی لیڈر کو سیکورٹی دی گئی ہے، وہ وڈرا کی گئی ہے، تو پھر اس واضح طور پر اس کا اعلان ہونا چاہیے. صرف ایک شوشہ بازی پر تو ہمیں تکیہ نہیں کرنا چاہیے. اور میں خیر صوبائی جو سندھ حکومت ہے، اگر جس حضرات کو خطرہ ہے ان کی سیکورٹی وڈرا کر کے صوبائی حکومت کیوں رسک لے گی، اور رسک اس سے لینا بھی نہیں چاہیے. اب دیکھیے بات بنیادی ہے کہ کراچی جو ہے اس کے حالات دگرگوں ہیں، اور ابھی یہ جو آگ لگی ہے اس نے تو ہر شخص کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور جس طریقے سے اب وہ یعنی دروازے بند تھے، وہاں الارم سسٹم نہیں تھا، فائر الارم سسٹم نہیں تھا، آگ بجھانے کے آلات نہیں تھے، نہ کوئی دروازے جو تھے ان کے کھلنے کا اہتمام نہیں تھا. اب طرح طرح کی باتیں ہیں، وہ تحقیقات ہو رہی ہے اور حقائق سامنے آتے چلے جائیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں تحقیقات وہ جو ہے یہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. یہ کیوں کمشنر کراچی جو ہے ان کو جوڈیشل کمیشن تو بھائی بات یہ کراچی کی جو انتظامیہ ہے اگر وہ تحقیقات کر رہی ہے تو تحقیقات کرنے دیں ان کو. ابھی تو اس میں ہر چیز میں ہم بے اعتمادی کیوں ہو جاتی ہے؟ اب یعنی اگر وہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے، کوئی تفتیش تو پولیس کرے گی،
یا ایف آئی اے کرے گی یا کوئی اور ادارہ کرے گا, تفتیش ہوگی نا, اس کے بعد مقدمہ قائم ہوگا. تو اب یہ تفتیش کو کرنے دیں. جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بھی کام کر لے گا. جوڈیشل کمیشن کا کیا مینڈیٹ ہوگا؟ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو کراچی کو وفاقی علاقہ بنا. دیکھیں آپ کے ایک دستور پاکستان ہے, اس کے تابع آپ نظام چلا رہے ہیں نا. کراچی کو اگر وفاق کے زیر انتظام دینا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ کسی ایک بیان سے تو دیا نہیں جا سکتا. نہ وفاقی حکومت کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر کے اسے ٹیک اوور کر سکتی ہے. اس کے لیے تو پھر سندھ حکومت جو ہے, سندھ اسمبلی, اس کی بھی مشاورت ضروری ہے, فیصلہ ضروری ہے. سندھ اسمبلی کی رضامندی کے بغیر وفاق تو کراچی کا انتظام نہیں سنبھال سکتا. کسی صوبے کی حدود میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا اس اسمبلی کی 2/3 اکثریت کے بغیر. اچھا, تو اس لیے جو بالتر آئین جو ہے وہ تجاویز پیش نہیں کرنی چاہیے, اور اس سے یعنی اس پر آپ اصرار کریں گے تو اس سے حل نہیں نکلے گا. معاملہ الجھے گا. اب یہ وفاقی حکومت جو ہے یہ کراچی کو اپنے انتظام میں لے لے, کیسے لے لے؟ وہ تو آرٹیکل 148 149 کا حوالہ دے رہے ہیں. کون سا, کیا لکھا ہے اس میں؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ جی اگر حالات ایسے ہو جائیں تو پھر آپ اس کو اپنی ٹیریٹری جو ہے وفاق بنا سکتے ہیں. کیسے؟ یہ صوبے کی حدود میں رد و بدل ہوگا نا. صوبے کی حدود ہے, ایک صوبے کا ایک حصہ آپ کاٹ کے. اسلام آباد کیسے ہے شامی صاحب؟ یعنی کہ وہ تو کانسٹیٹیوشنلی ڈکلیئرڈ ہے. اچھا, وہ تو دستور کے مطابق وہ فیڈرلی کنٹرولڈ علاقہ ہے, کیپٹل ہے. جب کراچی کیپٹل تھا تو کراچی بھی ایک الگ واقعی علاقہ تھا. ٹھیک ہے, تو اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. وہ آرٹیکل پھر کیوں ابھی تک پھر جب سندھ کا جو کوئی حصہ جو ہے اگر وہ آپ نے وفاق کے سپورٹ کرنا ہے تو سندھ کی صوبائی حدود میں رد و بدل ہوگا نا. ٹھیک ہے, تو رد و بدل کیسے ہو سکتا ہے سندھ اسمبلی کی 2/3 اکثریت کے بغیر؟ اچھا, نیا صوبہ کریٹ کرنے کے لیے جو اسمبلی ہے متعلقہ صوبے کی, اس کی 2/3 اکثریت کی بھی کنسنٹ ضروری ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اسمبلی کے پارلیمنٹ میں وہ جائے گا. پھر یہ شوشہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا مطالبہ ہو سکتا ہے, ان کا حق تو مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے. وہ اوقات جب دباؤ ڈالنے کے لیے بھی تو مطالبات ہوتے ہیں نا. تو مصطفیٰ کمال صاحب ان کی رائے ہے, ٹھیک ہے, اپنی رائے کا اظہار کرے. لیکن یہ معاملہ جو ہے دستور میں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہوگا. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جو بنیادی بات کرنے کی ہے وہ ہے کہ آپ بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو با اختیار بنائیں, اور وہاں سے بہت سے مسائل جو ہیں حل ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لتے لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں. ابھی تو ہمارے وہ گورنر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہمیں تالیوں کی نہیں گالیوں کی ضرورت ہے. ہمیں آپ مارے پیٹیں, مطلب یعنی کہ ہماری کلاس لیں. ہم نے کیا کیا بھائی؟ گالیاں دے بھائی. آپ خود بتائیں آپ نے کیا کیا. آپ تو گورنر ہیں, آپ تو حکومت کا حصہ ہیں, آپ کو سوال تو نہیں اٹھانا, آپ کو جواب دینا ہے. ہاں جی, مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں یہ جو یعنی ایک سوشل میڈیا کا جیسے ہوتا ہے نا اسٹائل, یا ایک کیمرے کے سامنے کی ایک فنکاری, میڈیا سٹنٹ, اس سے گریز کرنا چاہیے. اچھا, اور ابھی تک نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور نہ آصف علی زرداری صاحب نے اس بات کی ضرورت محسوس کی ہے. آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں. وہی ہدایت کرتے ہیں اپنی پارٹی کو کہ بھئی اپنے چیئرمین کو, بھائی آپ باقی لوگوں کو بلائیں, مل بیٹھیں, ایک پلان بنائیں, ایک 5 سال کا منصوبہ بنائیں, کراچی کے مسائل کیا ہیں, ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے, کیسے منصوبہ بنانا ہے, یہ تاکہ یہ کام کرنے کا کریں. ماضی میں ہو چکا ہے, سب کو پتہ بھی ہے, اور وہی جماعت اسلامی بار بار کہہ رہی ہے نا. حافظ نعیم الرحمان صاحب آج یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ فیڈرل کو دے دو اور یہ صوبائی, یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل صرف اور صرف کیا ہے جی؟ سٹی گورنمنٹ, یعنی لوکل گورنمنٹ, اس کو بااختیار بنا دیں, آپ مسائل حل ہو جائیں گے. اس میں بیٹھیں, مشاورت کریں, فیصلہ کریں. یہ جمہوریت جو ہے کس طرح کی جمہوریت ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو کچھ آ جاتا ہے وہ مٹھی بند کر لیتا ہے. یعنی دنیا میں کہیں ایسا ہے کہ مقامی ادارے موجود نہ ہوں, بلدیاتی ادارے موجود نہ ہوں, اور آپ کہیں گے جمہوریت ہے یہاں؟ یہ جس کی جڑیں ہی نہ ہوں, ایسی کون سی جمہوریت ہے جو جڑوں کے بغیر کھڑی ہو؟
گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ پھر کام جب ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرنا ہے، جو نہیں کرنے کا کام ہے وہ کرنا ہے، اور شور مچانا ہے، ایک دوسرے پہ برسنا ہے، ایک دوسرے کے لتے لینے ہیں. تو ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، جب ان کو اپنے اندر بھی تو کوئی اپنا شعور بھی تو بیدار کرنا چاہیے نا. بس ایک قوالی شروع ہو جاتی ہے، ایک ہنگامہ مچتا ہے، ایک دوسرے کے لتے لینے شروع کر دیے جاتے ہیں. ابھی تو یہ دیکھنا ہے شامی صاحب کہ وہ جو ایک نیا ایک پنڈورا باکس شاید کھلنے جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کٹا کھل گیا نیا سندھ سولر انرجی پروجیکٹ. چلیے وہ تو باتوں کٹا کیا کھولے گا، وہ بڑی دنوں سے پریس میں بات آ رہی تھی کہ اس میں مبینہ بے ضابطگی ہوئی ہے، 3 ارب ہوئی روپے. ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ امپورٹ کریں گے، مقامی چیزیں استعمال ہو گئی ہیں. اور یہ حکومت نے، سندھ حکومت نے اس کی کچھ تحقیقات کرائی، اس کے بعد اب وہ کارروائی کا آغاز ہوا ہے. تو جو بے ضابطگی ہوئی ہے اور جو بددیانتی ہوئی ہے، ظاہر ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے. لیکن یہ ایک میرا گزشتہ 2 مہینے سے، یہ 2-3 مہینے سے یہ میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں، اور صوبائی حکومت جو ہے اس نے خود اس کا اہتمام کیا ہے تحقیقات کا. تو اب یہ ہے کہ مؤثر کارروائی ہونی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو پکڑا جا سکے. دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ بدعنوانی جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہر جگہ ہوتی ہے. بدعنوانی کا سدباب کرنے کے لیے، اس کا تعاقب کرنے کے لیے آپ کو تیز رفتاری سے اقدامات کرنے کی اور خود احتسابی بھی کرنی چاہیے. خود احتسابی بھی کرنی چاہیے. تو یہ جو سولر پروجیکٹ ہے اب اس کو انہوں نے قیمت زیادہ وصول کر لی. ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا، اور وہ بھائی کئی جگہ تو وہ یعنی آلے فراہم بھی نہیں کیے گئے اور پیسے جیب میں ڈال دیے، پیپر میں شو کر دیا کہ ہاں جی سارے ہو گئے. اب یہ ساری جو کچھ بھی ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ جو لوگ مانیٹر کر رہے تھے سرکاری محکمے، وہ کیا کر رہے تھے، ان کی ملی بھگت بھی ہوگی. صحیح ہے، ان کو بھی پکڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. شامی صاحب جاتے تھے ایک بات کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے آج وہ آتش زدگی اور بلڈنگ سیفٹی سے متعلق اجلاس کیا. ایک تو انہوں نے ظاہر سندھ کو بھی آفر کی. دیکھیں وہ تو اچھی بات ہے، لیکن سندھ حکومت نے بھی یہ کہا ہے کہ ہر دکاندار جو ہے 5 لاکھ روپیہ قرض دیا جائے گا. بلا سود قرض ہے وہ، بلا سود سود جو ہے وہ حکومت سندھ ادا اور کرے پھر گی. یہ اور ایک قرض ان کو دیا جائے گا. اس کے بعد جو لوگ یعنی یا بحق ہو گئے ان کو 1-1 کروڑ روپیہ ان کے ورثہ کو دیا جائے گا، اور 5-5 لاکھ روپے ان کو دیے جائیں گے ان کا کچن چلانے کے لیے. ظاہر ہے کیونکہ امیجیٹ نقصان ہوا ہے نا کچھ دیر کے لیے. ہاں جی. تو یہ ایک بڑے اچھے اقدامات ہیں، اور یعنی اس کی بھی تحسین کی جانی چاہیے کہ اور اب تیز رفتاری سے ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا ان کی دکانیں، جہاں دکانیں مل سکیں گی ان کو دکانیں دی جائیں گی. اس کے بعد یہ بھی کہا کہ پلازا تعمیر ہوگا اور چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے یہ سارے کام ہوں گے. بڑی اچھی بات ہے. یہ سارے کام جلدی سے مکمل ہونے چاہیے تاکہ جو گھر جو ہیں وہ جو بے چراغ ہو گئے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو لوگ موجود ہیں بیچارے زندہ ہیں اور بیچارے قسم و پرسی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، ان کا تو ہاتھ پکڑا جائے، ان کو تو کام کرنے کا موقع ملے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں شاہد صاحب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.